سوال کرنے والے تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک سوال کرنے والا وہ شخص ہوتا ہے جو بات تو مان رہا ہوتا ہے لیکن اطمینان قلب کے لیے سوال کرتا ہے کہ دل مطمئن ہو جائے، سوال اس لیے پوچھتا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہوتا ہے جو حق کا متلاشی ہوتا ہے، وہ سوال پوچھتا ہے تاکہ بات کھل کر سامنے آئے اور میں حق تسلیم کر لوں۔ اور تیسرا شخص وہ ہوتا ہے جو سوال صرف اس لیے پوچھتا ہے کہ آپ کی توہین کرے، آپ کی تذلیل کرے، آپ کو تنگ کرے، صرف اس لیے سوال پوچھتا ہے۔ اس کا مقصد نہ حق قبول کرنا ہوتا ہے نہ دل کو مطمئن کرنا ہوتا ہے۔ میں تینوں کی مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پر پہلا وہ شخص جو اطمینان قلب کے لیے سوال کرتا ہے، بات تو مان رہا ہوتا ہے لیکن سوال اس لیے کرتا ہے کہ دل مطمئن ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا اے ابراہیم کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلا، کیوں نہیں یا اللہ، ولکن لیطمئن قلبی، مولا میرا ایمان ہے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھ کر دل کو اطمینان دینا چاہتا ہوں، ایمان کو تازگی دینا چاہتا ہوں۔ یہ سوال کس کے لیے تھا؟ کوئی تردد شک نہیں تھا، یہ اطمینان قلب کے لیے تھا، ایمان کی تازگی کے لیے تھا یہ سوال۔ دوسرا سوال کیسا ہوتا ہے؟ حق کا متلاشی سوال کرتا ہے، حق کا متلاشی سوال کرتا ہے اور اس کو اگر دلیل دی جاتی ہے تو وہ فوراً حق تسلیم کر لیتا ہے، وہ حق کا متلاشی ہوتا ہے۔ جیسے آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے کئی ایسے مواقع ہیں جہاں پہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں غیر مسلم حاضر ہوئے، انہوں نے سوال کیے، آقا علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا، وہ ایمان لے آئے۔ ایسے حدیث میں کئی واقعات ہیں۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، آقا علیہ السلام نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو یہ درخت کی ٹہنی کٹ کے آپ کے پاس آ جائے۔ آقا علیہ السلام نے درخت کی ٹہنی کو حکم دیا، ٹہنی کٹی، آقا علیہ السلام کے پاس آئی، آقا نے واپس جانے کا اشارہ کیا، ٹہنی واپس چلے گی، وہ شخص یہ دیکھ کر ایمان لے آیا۔ سبحان اللہ۔ یہ سوال کس کے لیے تھا؟ حق کی تلاش کے لیے تھا، حق ماننے کے لیے تھا۔ تیسرا سوال کس لیے ہوتا ہے؟ ماننا نہیں، کیڑے نکالنے ہیں، حق کی تلاش نہیں ہے، بس ستانا ہے، تنگ کرنا ہے۔ ایسا سوال کرنے والا کون ہوتا ہے؟ پورا واقعہ سن لیجیے۔ ایسا سوال کرنے والا ہوتا کون ہے یہ بھی دیکھیں، آپ دیکھیں جی۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ کا مشہور و معروف واقعہ ہے۔ جب آپ کا وصال ہونے لگا، آپ کے وصال کے وقت آپ کے پاس شیطان آ گیا۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ بڑے متکلم، مفسر، محدث، بہت بڑے عالم گزرے علماء اسلام میں سے۔ شیطان ان کے پاس آ گیا اور شیطان کا آخری وقت تک حملہ جاری رہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح بندہ ایمان سے جائے۔ اس نے آ کے امام راضی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا، اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم اللہ کو مانتے ہو؟ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مانتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے؟ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بالکل اللہ ایک ہے۔ اس نے کہا پھر مجھے یہ بتاؤ کہ اس کی دلیل کیا ہے اللہ ایک ہے؟ امام راضی رحمت اللہ علیہ جیسا متکلم دلیل پیش نہ کرے، آپ نے ایک دلیل پیش کر دی۔ شیطان نے کہا کہ نہیں، یہ دلیل اس وجہ سے رد ہے، یہ درست نہیں ہے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے دوسری دلیل پیش کر دی۔ شیطان نے کہا نہیں، اس دلیل میں یہ نقص ہے، یہ بھی درست نہیں۔ اس نے تیسری دلیل پیش کر دی۔ شیطان نے کہا یہ بھی صحیح نہیں۔ حتیٰ کہ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے 360 دلائل پیش فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ شیطان نے سب کا رد کر دیا کہ کوئی ایک بھی درست نہیں ہے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ پسینے میں شرابور پریشان ہو گئے۔ آپ کے پیر و مرشد خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ دور کسی علاقے میں وضو فرما رہے تھے، دیکھا کہ میرا مرید مشقت میں پڑا ہے، شیطان ایمان چھیننا چاہتا ہے، تو آپ نے فرمایا راضی اس سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں؟ سبحان اللہ۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں۔
اب شیطان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. جو ایسا شخص آپ سے سوال کرے آپ دلیل دیں مانے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے وہ حق کا متلاشی نہیں، بلکہ اس کا تعلق اس سے ہے جو 360 دلائل سننے کے بعد بھی نہیں مانتا. جو جواب امام رازی نے اس کو دیا وہی جواب آپ اس کو بھی دیں کہ دلائل میلاد کی کتاب و سنت میں ہو یا نہ ہو، میں محبت سے نبی کا جشن مناتا ہوں. بس بات ختم. تم جو مرضی کرو، مجھے دلیل کی ضرورت ہی نہیں. جاؤ قصہ ہی مکائیں گے، بات ہی ختم کریں. آپ یقین جانیں سارا دن آپ دلائل دیتے رہیں، صبح سے شام تک دیتے رہیں، قرآن سے حدیث سے جہاں سے مرضی اٹھا کے دیتے رہیں، نہ ماننے والے نے ہر بار کیڑا ہی نکالنا ہے. یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. کچھ دنوں سے ایک مولوی صاحب مجھ سے الجھ رہے ہیں، حتی الامکان کنارہ کشی کی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ بار بار نہیں، یہ اللہ کے نبی نے کب بنایا؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، تابعین کے زمانے میں نہیں تھا، قرون اولیٰ کے دور میں نہیں تھا. یہی دلائل. تو میں نے عرض کی حضور میلاد کے خلاف آپ کے دلائل یہ ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، تابعین تبع تابعین کے زمانے میں نہیں تھا، قرون اولیٰ کے دور میں نہیں تھا، اور جو چیز اللہ کے نبی کے زمانے میں نہ ہو اللہ کے نبی کے بعد پیدا ہو وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یہ میلاد کے خلاف دلائل ہیں. میں نے کہا انہی دلائل کی روشنی میں مولوی صاحب مجھے یہ بتائیں، آپ امامت کرتے ہیں، امامت کی تنخواہ لیتے ہیں، مؤذن کی تنخواہ لیتے ہیں، آپ نکاح پڑھاتے ہیں، نکاح کے پیسے لیتے ہیں. یہ نہ نبی کے زمانے میں تھا، نہ صحابہ کے زمانے میں، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، نہ قرون اولیٰ، کسی کے زمانے میں نہیں تھا. لہٰذا یہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اسے کہا نہیں ہم اسے دین سمجھ کے نہیں کرتے. میں نے کہا تو محترم پھر ایسا کریں، جب ان چیزوں کو دین نہ سمجھے تو وہ گناہ نہیں ہوتا، بدعت نہیں ہوتی، تو پھر ایسا کریں. انہوں نے کہا بدعت وہ ہوتی ہے جسے دین سمجھ کر کیا جائے. میں نے کہا پھر ایسی مہربانی کریں آپ بھی عید میلاد النبی بغیر دین سمجھے منا لیا کریں تاکہ بدعت بھی نہ ہو، نبی کا ذکر بھی ہو جائے. جواب کیا تھا؟ جواب کیا تھا سنیں. نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے. بتاؤ بھائی پھر اصل میں کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ بھائی جب دین سمجھ کر کام کیا جائے آپ کی تعریف کے مطابق کہ وہ چیز بدعت ہے تو بھائی پھر آپ بغیر دین سمجھے منا لینا. مخلوق خدا کو دنیا کو بتائیں نا ہمارے نبی کی شان یہ تھی. اب یہ کام کرنا نہیں، کرنا نہیں ہے. تو بات پھر کہاں پہ آ کے ٹکی کہ یہ وہ شخص ہے جو 360 دلائل مانگنے کے بعد بھی نہیں مانے گا. اس سے ہمیں الجھنے کی ضرورت نہیں. اس سے ہم یہ کہیں گے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں، ہم اپنی محبت رسول میں یوم ولادت رسول مناتے ہیں. بات ختم.